अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मामलात अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मनतकी अंजाम की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन जहाँ तहरीक अदम एतमाद अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान के लिए कुछ ख़तरात ने भी जन्म ले लिया है। आज इस हवाले से बात करेंगे और फिर जो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो सूरत हाल बनी, जिस तरह से अफवाहें फैलाई गईं, सेफ एग्ज़िट की बात की गई, सालसी की बात एक बार फिर की गई, उस हवाले से क्या सूरत हाल थी, क्या फैलाया जा रहा था, इस पर आपको कुछ बताएंगे। और फिर दफ्तर खारजा ने क्या कदम उठाया है अमेरिका के ख़िलाफ़, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज सुबह जब हम अपने दफ्तर पहुँचे तो हमारे हेड ऑफिस से भी पूछा गया और न्यूज़ रूम से भी ये पूछा गया कि क्या चल रहा है, क्योंकि ख़बरें ये चल रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेफ एग्ज़िट मांगा है। और फिर ये भी खबरें गुज़िश्ता रात भी एक मुलाकात का बड़ा चर्चा हुआ। उस मुलाकात में 3 बड़े सियासी कायदीन की 2 गैर सियासी अफराद से, लेकिन ताकतवर अफराद से कहीं इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात की तो ज़राए तस्दीक करते हैं, लेकिन जो मुलाकात के हवाले से मंदरजात सामने आए, वो ज़राए उनकी तस्दीक नहीं करते। इस मुलाकात को बुनियाद बनाकर, हालांकि ये मुलाकात अली वज़ीर के रिहाई के हवाले से थी, कुछ बलूचिस्तान के मामला जो वादा किया गया है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, अख्तर मेंगल से, उन हवालों से मुलाकात थी। और ख़ाली वो 3 कायदीन नहीं थे, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाद सियासी कायदीन भी कहा जाता है कि उस मुलाकात में मौजूद थे। लेकिन बात ये फैलाई गई और फिर कामरान खान साहब ने सुबह उठ के ट्वीट भी कर दिया और उन्होंने ये फरमाया, बल्कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके ट्विटर पर डाली। उन्होंने ये फरमाया कि जी फ़ौजी क़यादत ने उनकी बात का नोटिस लिया है जो वो कोशिश कर रहे थे, और पाकिस्तान अब बेहतरी की जानिब चला जाएगा और तहरीक अदम एतमाद का मामला जो है वो टाई टाई फिश हो जाएगा। इस तरह की बात की गई। और फिर जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान के मरासले के हवाले से मामला चल उठे थे, जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी हो चुकी थी, उस पर नसीम ज़हरा का एक ट्वीट आया और नसीम ज़हरा ने भी यही तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान में मामला जो हैं वो अब दूसरी तरफ जा रहे हैं और मामला हल की जानिब जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म सेफ एग्ज़िट मांग रहे हैं, वही इलेक्शन करवाएंगे और इस तरह की चीज़ें कही गई। हमने भी ज़ाहिर सी बात है इसी प्रोफेशन में है, इसी काम में है, हमारा जिसको कहते हैं ब्रेड एंड बटर, वो भी इसी काम से है। तो मैंने भी थोड़े से फिर अपने ज़राए को दौड़ाया, तो पता ये चला कि सियासी क़यादत ने ये बात पहले हुई थी कुछ दिन पहले, और सियासी क़यादत ने ये कहा था कि इमरान खान साहब पर एतमाद कौन करेगा, कि अगर इमरान खान साहब असम्बली साइन भी कर दें 6 महीने बाद की डेट्स पर असम्बली तोड़ने की, तो बाद में वो कह सकते हैं और हम तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, तो इमरान खान साहब कह सकते हैं कि मुझसे तो ये दबाव में किया गया सब कुछ। फिर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, उससे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, लेकिन आज एक डेवलपमेंट ये हुई कि जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे, उनमें 25 से ज़ायद अरकान को आज कौमी असम्बली ले जाया गया अपोजिशन की जानिब से। ये तमाम अरकान शहबाज शरीफ साहब के चैम्बर में बैठे और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें इन अरकान को माइनस करके कौमी असम्बली में 173 अरकान शो कर दिए अपोजिशन ने। और ये 173 अरकान जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने कोई जमात ज्वाइन नहीं की थी, उनको शो किया, और अली वज़ीर नहीं थे उनमें। अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए, गो कि उनकी पेरोल पर रिहाई हो चुकी है और इस्लामाबाद भी उनको शायद आज रात या कल ले आया जाएगा, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी उनके जो है ऑर्डर्स जारी नहीं किए, प्रोडक्शन ऑर्डर्स। तो ये एक मामला है, देखना है कि कैसे हल होता है। इस दरमियान में इतना ये मिली कि अपोजिशन का और हुकूमत माफ़ कीजिएगा, हुकूमत क्या गया, स्पीकर के दरमियान मुज़ाकरात हुए। अपोजिशन के एक वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की थी। ये मुतालबा तहरीरी तौर पर पेश किया था कि कौमी असम्बली के इजलास का जो एजेंडा जारी किया गया है, 26-27 नकाती एजेंडा है, उसमें नए कायदे अवान का इंतखाब भी उस एजेंडे में शामिल किया जाए। उस दौरान में हमारी ये इत्तला हमें बाज़ राय ने दी कि जो मामला है वो तय हो गया है। कौमी असम्बली में वोटिंग इतवार के रोज़ होगी और अपोजिशन
تھوڑا بہت احتجاج کرے گی، لیکن اتنا احتجاج نہیں کرے گی کہ کسی نقص امن کا خطرہ ہو۔ اور بیان ویسا ہی ہوا کہ اپوزیشن نے اس ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، انہوں نے اعلان کیا، اسمبلی اجلاس شروع ہوا، وقفہ سوالات نہیں ہو سکا، اپوزیشن بحث کا بات کرتی رہی کہ ہم اس پر تھوڑی سی آج بحث کریں گے اور پھر آج ہی اس کو لائے ووٹنگ کے لیے۔ ٹیکنیکلی بھی آج بعد میں نیئر بخاری صاحب سے ہماری بات ہوئی، چیئرمین سینیٹ رہے ہیں، ٹیکنیکلی بھی آج ووٹنگ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آج تیسرا دن تھا اور تیسرے دن کی تکمیل ہوئے بغیر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سیف ایگزٹ کے حوالے سے خیر ہم آپ کو بتا رہے تھے، تو ہم نے بہت سارے ذرائع سے پوچھا، تو ان ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ کوئی سیف ایگزٹ کی بات نہیں ہو رہی۔ اور پھر بعض ذرائع نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب خود بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو پارلیمنٹری کمیٹی کا جو اجلاس بلایا گیا اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دی کیبنٹ کا اجلاس ہوا جس میں فوجی قیادت شریک ہوئی اور بعض وزراء شریک ہوئے۔ اس میں ایک خاص جو تبصرہ اس میں سامنے آیا اس کے پریسیز میں، وہ یہ تھا کہ کمیٹی نے قرار دیا کہ یہ جو لینگویج تھی اس ڈیمارش کی یا یہ جو مراسلہ تھا ڈاکٹر اسد مجید کا، کہ اس کی لینگویج بہت ہی ان ڈپلومیٹک تھی۔ یعنی ایک الزام دہرایا جا رہا ہے، پہلے علی موسیٰ گیلانی نے دہرایا، آج بلاول بھٹو نے بھی دہرایا کہ یہ مراسلہ ایک وفاقی وزیر نے لکھوایا ہے۔ علی موسیٰ گیلانی نے تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب اشارہ دیا، لیکن بلاول بھٹو نے ایک وزیر کہا، تو لیکن کوئی یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ کہا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور متعلقہ ملک کے ساتھ ہی احتجاج کیا جائے گا، اور ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس کے سفیر کو بلا کر احتجاج کیا جائے۔ پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کو جو خطاب ہوا، وزیر اعظم کے خطاب میں انہوں نے ان کی زبان ہی پھسل گئی اور انہوں نے پہلے امریکہ کا نام لے دیا، پھر کہا ہو نہیں میں تو نام نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ کہ بہت ہی ان ڈپلومیٹک اور بہت ہی ان پروفیشنل یوں سمجھیے کہ سلپ آف ٹنگ تھی، کیونکہ ملکوں کے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں ان پر، اس بات پر، اور اگر اس طرح کی غلطیاں ہو جائیں تو تعلقات کار میں بہت خرابی آ سکتی ہے۔ اور جو حالات ہیں ہمارے معاشی حالات، اس میں ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو بے شک ہمیں آزاد رکھنا چاہیے، اور اس حکومت نے جو 3 نکاتی خارجہ پالیسی بنائی تھی، جو 3 پرنسپلز پر بنیاد کرتی تھی کہ ایک ریشنل ہوگا، اپولوجیٹک نہیں ہوں گے اور کسی ڈپلومیٹک پریشر میں نہیں آئیں گے، تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ لیکن براہ راست وزیر اعظم کی جانب سے کسی ملک کا نام لے دینا بھی کوئی بہت غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہمیں فلاں معاملات میں نقصان پہنچا سکتا تھا لیکن نہیں پہنچایا۔ لیکن ایک سوال جو اٹھایا گیا وہ بہت اہم ہے کہ اگر 7 مارچ کو مراسلہ ملا تو 21 مارچ کو امریکی انڈر سیکریٹری فار ہیومن رائٹس سارہ حسن خان پاکستان کیوں آئی، اور ان کو جس طرح وزیر خارجہ نے ریسیو کیا، ان سے دفتر خارجہ میں ملاقات کی، جس طرح کا ان کی آؤ بھگت کی گئی، یہ کیوں کی گئی اگر یہ امریکہ نے کیا تھا؟ بہرحال اس کا جواب تو حکومت دے گی، لیکن یہ معاملات ابھی چل رہے تھے۔ ہم نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی پوچھا، اور اپوزیشن کی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی این آر او نہیں دیا جا رہا، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھیوں نے اس بات کی تردید کر دی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آخری بال تک لڑیں گے اور کوئی سیف ایگزٹ نہیں مانگ رہے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا سیف ایگزٹ مانگا جا رہا تھا یا کوئی اس کی ثالثی کی بات ہوئی؟ بلاول بھٹو نے اس کی تصدیق کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے حکومتی وزراء جو ہیں، حکومت کے وزراء جو ہیں، وہ ہمارے ارکان سے رابطے کر کے معافی تلافی کی باتیں کر رہے تھے اور سیف ایگزٹ مانگ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات تو تھی، لیکن وہ جو میری اطلاع جو آپ کو شروع میں بھی میں نے فراہم کی کہ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ناقابل اعتبار آدمی ہیں، تو عمران خان صاحب پر اگر بعد میں یہ کہہ دیں تو پھر کیا بنے گا، اور اسی بنیاد پر پھر نہیں ہو گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا، اسپیکر نے بھی اعلان کر دیا اتوار کو وہ کرانے کا، قومی اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کا۔
تو اب قومی بات اتوار تک چلی گئی ہے، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پہلے تو سفارتی ذرائع سے یہ خبر ملی کہ امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے۔ ہم نے دفتر خارجہ سے بھی سوالات کیے، 2 گھنٹے لگے، تقریباً 1.5 گھنٹہ۔ اس کے بعد دفتر خارجہ سے جواب آیا، 4 سطری ایک پریس ریلیز آیا ہے۔ اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ فالو اپ آف دی، وہ جو دھمکی دی گئی ہے اس معاملے کا فالو اپ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 31 مارچ کو ہونے والے اجلاس کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے مراسلہ جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب نے تو امریکہ کا نام لیا، اور دفتر خارجہ نے کسی ملک کا نام نہیں لکھا۔ اب دفتر خارجہ سے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ اگر امریکہ کے حوالے نہیں کیا گیا تو پھر کس ملک کے حوالے کیا گیا ہے، ذرا یہ بتایا جائے۔ دفتر خارجہ نے کسی ملک کا نام نہیں لیا ناظرین، اور مجھے تقریباً 32 سال ہو گئے ہیں ڈپلومیٹک رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی، آف اینڈ آن کرتا رہتا ہوں۔ اب تو پچھلے 12 سال سے ریگولر کر رہا ہوں۔ میں نے ان 32 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ سفارتی زبان میں اس قسم کی لینگویج اس وقت استعمال کی جاتی ہے سفارتی پریس ریلیز میں جب معاملہ یا تو اس کی کوئی بنیاد نہ ہو، لیکن کسی وجہ سے اس کو کرنا پڑ جائے، یا کوئی غلط فہمی ہو۔ یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب ہیں، بہت کیریئر، شاندار ڈپلومیٹ ہیں، بہت کیریئر ڈپلومیٹ، بہت اچھے ہیں، اور ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے، امریکہ میں سفیر رہے ہیں، ڈپلومیٹک لینگویج بھی جانتے ہیں، اور آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہنا کہ بڑی ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے، یہ بھی بہت سنجیدہ بات ہے۔ تو ان کا نام استعمال ہو گیا، یہ ان کے کیریئر کے لیے بھی ایک یوں سمجھیے کہ دھبا لگ گیا ان پر، لیکن بہرحال اب حقائق کیا ہیں یہ تو کچھ روز میں ہی سامنے آئے گا۔ لیکن اب اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ پارلیمان میں لایا جائے، بند کمرہ اجلاس بلا کر ہمارے سامنے رکھا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دی پارلیمنٹ میں انہیں براہ راست نہیں بلایا گیا تھا، مریم اورنگزیب کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، اپوزیشن نے انکار کر دیا جانے کا۔ تو ناظرین، یہ تمام حالات ہیں۔ ان حالات میں عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ لڑیں گے، اور پھر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یعنی جو پچھلے دنوں میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، یہ خبر آپ کو دی تھی کہ عمران خان صاحب کو تجویز دی گئی ہے کہ ان کا استعفیٰ ہی مسائل کا حل کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر درست ثابت کر دیا۔ آج عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر کے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، ان سے استعفے کا مشورہ انہیں دیا گیا تھا۔ تو اگر عمران خان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے اور ووٹ آؤٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑائی لڑیں گے، اور وہ پھر اپوزیشن کا ایک اینٹی نیریٹو بلڈ کریں گے، اور وہ اس اینٹی نیریٹو میں کہیں اس اینٹی اپوزیشن نیریٹو بلڈ کریں گے عمران خان صاحب، پاک امریکہ تعلقات کہیں اس کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا خدشہ ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔